لله العزيز القهار. الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال في القرآن المجيد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم اکرامہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے اگست کے مہینے میں جمعۃ المبارک کا مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہمیں اگست کے مہینے کی بالخصوص 14 اگست 1947 کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ادارے تشکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے موضوع کا خلاصہ اور موضوع جس عنوان سے آپ سماعت کریں گے وہ ہے جشن آزادی اور اس کے عملی تقاضے۔ اس حوالے سے آپ تمام آباء ہماری یہ علمی کاوش سنیں گے۔ خطبے کے اہم عناصر جو ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کیوں بنایا گیا اور پاکستان کیسے بنا، اور پھر اس کے بعد آزادی اور اس کے عملی تقاضے پر تیسرے اسپیکٹ پر آپ کے سامنے چند معلومات پیش کی جائے گی۔ حضرات محترم، آج اگست کا مہینہ ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ دن بڑا ہی اہمیت کا دن ہوگا اور نیت کا حامل بن جائے گا۔ اس روز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی اور جس کا کچھ آغاز اس طرح ہوا جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور ان کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق پر حق تلفی کی جا رہی ہے۔ انہیں تجارت و معاشیت، تعلیم و تدریس، تعظیم و ثقافت اور عدل و انصاف اور مساوات اور بھائی چارگی غلطی کے تمام معاملات میں ہندو مسلمانوں سے بڑا ہی ظلم کر رہا تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے تھا کہ وہ اپنی سیاسی اور مذہبی اعتقاد اور افکار و افعال سے اس مسلمانوں کو روکنے کی بڑی سازش تھی اور آزادانہ اسلامی رسم و رواج پر قدغن لگائی جا رہی تھی۔ اور آج بھی دیکھیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا جا رہا تھا اور ہمارے اجداد نے، ہمارے بڑوں نے دن رات محنت کی، گلی گلی جا کر مسلمانوں سے ملے، خفیہ طور پر الگ وطن بنانے کے حوالے سے ہمارے بڑے اکابرین نے، محمد علی جناح ہو گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان اور اس طرح کے بڑے بڑے، جماعت علی شاہ صاحب اور علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 2 نظریے قومی جو پیش کیے علامہ اقبال سے پہلے پیش کر دیے تھے، اور اسی طرح مشاوراتیں کی اور قراردادیں منظور کی، اور بالآخر 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے عظیم احسان
کرتے ہوئے ہمیں ریاست اسلامیہ عطا فرما دی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سب کو نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَعْطَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو کہ جس وقت تم تھوڑے سے تھے، اللہ بھی بتا رہا ہے، تم جس وقت تھوڑے تھے ملک میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے اور لوگ تمہیں اس حوالے سے ڈرتے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا، ہم ہندو اور سکھوں سے آزاد تو ہوئے، ہندو اور سکھوں سے آزاد تو ہوئے، مگر اس آزادی کے تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ سب بات خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا تاکہ ہم آزادی کے تقاضوں کو سمجھ سکیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات ملک پاکستان کیوں بنایا گیا؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہندو، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفت، کروڑوں مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور لاکھوں جانوں اور عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام آلات اور واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ آپ سمجھیں آج ہماری نسل کو پتہ نہیں کہ پاکستان کس طرح بنا ہے۔ پاکستان بنانے والی کی تیسری نسل، ایک وہ نسل ہے جو ہمارے امام کے ساتھ ہے اور ایک تیسری نسل ہم ہے۔ فرمایا یہ بالکل قطعاً پاکستان بننے کے حالات سے ناواقف ہے، نابلد ہے، اور وہ اکثر رعایت معصومیت سے سوال کرتی ہے ہماری نسل پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا تھا، اور اگر ہم بیٹھے رہتے تو کیا تھا۔ یہ ہماری جنگ، یہ انگریز یہ بتا رہی ہے، یہ سوسائٹی ہماری بتا رہی ہے، ہماری تیسری نسل ہم سے سوال کر رہی ہے کیا ہم دوبارہ بیٹھے ہو جائیں گے تو کیا حالت ہے، اس میں کیا حالت ہے۔ سکھ ہمارے ساتھ ہو گئے تو کیا حالت ہے، ہندو ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا حالت ہے، انگریز ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا حالت ہے۔ تو یاد رکھیے، آئیے جانتے ہیں قائد اعظم پاکستان کا پہلا لیڈر، اس نے پاکستان کس مقصد کے تحت بنایا تھا؟ تاکہ ہمیں پاکستان بنانے کا مقصد کا علم ہو سکے۔ آئیے ذرا سنیے، پاکستان کا ذہن میں رکھے، پاک کا معنی ہے طیبہ، پاک کا معنی ہے طیبہ، اور ستان فارسی میں مدینے کو کہتے ہیں۔ پاکستان پاک طیبہ کو کہتے ہیں اور ستان فارسی میں مدینہ کو کہتے ہیں۔ گویا پاکستان کا معنی بنا مدینہ طیبہ۔ پاکستان کا کیا بنا؟ اللہ کے محترم بڑے بڑے لیڈروں نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ساتھ مشتمل پاکستان کو پاکستان کی ریاست مدینہ بنانے میں ناکامیاب رہے گی اور نہیں بنا سکے گی۔ اس کے ہون کو اور اس کی اثر کو سمجھنا پڑے گا کہ کتنے بڑے بڑے مقاصد سے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح، اس نے بنایا مقصد کیا تھا؟ اللہ ملک بنانے کی قرارداد جب محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ لگوایا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نظام بھی اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں، اسی کے نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے لوگوں،
4 مارچ 1946 میں محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ علامہ اقبال ہمارے بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے صرف ایوے ہی نہیں ویسے ہی نہیں پاکستان کو حاصل کیا تھا، بتایا تھا اس کی اصل کوئی مقاصد ہے، اس کی غرض و غائب تھی کیا تھی؟ فرمایا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی سیاست اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ الانبیاء تسوسهم الانبیاء، پرانے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ممبر پر سیاست کا کیا تعلق؟ میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کے ساتھ جس طرح نماز کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ جس طرح روزے کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ جس طرح جہاد کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ جس طرح حج کا تعلق ہے، جس طرح حقوق العباد کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ جس طرح پیسوں کے حقوق کا تعلق ہے، بس وہی اسی طرح پاکستان کے ساتھ سیاست کا بھی تعلق ہے۔ اگر یہ سیاست جھوٹ، منافقت، اور کرپشن کی وجہ سے بدنام ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا تعلق قرآن و سنت سے بھی ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ کب سے لے کر اب تک موجود ہے۔ لیکن آج بدنام زمانہ نے اس اسلام کے اس نام کو سیاست کو بیان کر دیا، اسلام سے الگ کر دیا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ حضرات محترم یہ بہت بڑا المیہ ہے، یاد رکھیں علامہ اقبال نے خطاب کیا فرمایا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے محمد علی جناح کہ اسلام کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو نیچے جو پاکستان کو ٹکڑے بنانے والے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اسلام الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے بنایا تھا ان کا مقصد یہ تھا ہم پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محترم ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے اور تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے کہ ایک عیادت میں جملے کے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے ہمارے اس محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، یہ عیادت محمد علی جناح نے کہا۔ محمد علی جناح نے کہا اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں۔ کتنا جامع جملہ تھا ہمارے لیڈر کا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے انصاف ہے اور انصاف سلطنت کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، سیاست کے اندر انصاف کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کراچی میں وہ تو بمبئی کا خطاب تھا، کراچی میں محمد علی جناح ایک جگہ اور کون سا خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام جسد واحد کی طرح ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے۔ اور وہ کون سا رشتہ ہے، یہ سوال کیا قوم سے کہ جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے۔ محمد علی جناح نے کہا تھا وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے کر دی گئی ہے، اور وہ رشتہ وہ چھوٹا وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد علی جناح نے کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو بیان کرنے اس کا خطاب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا مجھے یقین ہے جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اطاعت پیدا ہوتا جائے گا، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ وہ سمجھو تو صحیح، ہمارے لیڈر محمد علی جناح کے جملے ہیں۔ کراچی کے اندر خطاب کیا محمد علی جناح نے، وہ بمبئی کے خطاب تھا۔ حضرت محترم آئیے پاکستان کی آئین پاکستان کی بنیاد شریعت الہی ہے۔ آئین پاکستان کی بنیاد، اس کا بنیادی مقصد شریعت الہی ہے۔ 25 جنوری 1941 کو 1941 میں محمد علی جناح نے کراچی بار ایسوسی سے خطاب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا اور کرتے ہوئے کہنے لگے محمد علی جناح میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے۔ محمد علی جناح کہہ رہے ہیں خطاب کرتے ہوئے کراچی میں بار ایسوسی سے خطاب کرتے ہوئے ہمارا
آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی، پہلے شریعت پر نہیں ہوگی، یہ پروپیگنڈا والا شراب نہیں کر رہے ہمیں ہماری زندگی پر اسلامی ظلم کا اطلاع آج بھی اسی طرح دے ہے جس طرح 1300 سال پہلے میرے نبی جلایا تھا۔ اللہ کے محترم، اسلامی معاشی کا نظام، معاشی نظام کا قیام محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی آخری میں آپ کے لیڈر کے خلاف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جنہوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا تھا۔ محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی آخری تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کے افتتاح کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح تھا 1 جولائی 1947 کو فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے کیا کیا؟ فرمایا ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو ایک اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ مغربی معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ہر طرح ناکام ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہمارے محمد علی جناح نے انگریزی بات کی، فرمایا ہم کسی اور نظام کو نہیں مانتے، ہم اسلامی نظام کو نفاذ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا قیام علامہ اقبال اور اسی طرح محمد علی یہ دیکھیں 22 اکتوبر 1949 کو 1949 میں تمام مقابرین میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی سربراہی میں قرارداد مقصد منظور کی، قرارداد کو پیش کی۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ جس میں ملک کو اصلاحی فلاحی ریاست بنانے کا ارادہ کیا گیا، اور یہ قرارداد موجودہ آئین کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جنہوں نے قرارداد کو پیش کیا، لیاقت علی خان صاحب 1949 کی بات کر رہا ہوں، پاکستان بننے کے بعد 2 سال بعد کی بات ہے، لیکن جب بھی ملک کو سیکولر پاکستان ہونے کے خواہاں نے 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا، لیاقت علی خان کو قتل کر دیا 1951 میں ہمارا وزیر اعظم قتل کر دیا گیا، جو اسلام اور ملک کے اندر نظام اسلام نافذ کرنے لگا تھا، فلاحی ریاست بنانا چاہتا تھا اس کے قیام کے لیے، تو پھر قتل کر دیا اور آئین سازی سیاسی کشمکش کی صورت اختیار کر گئی، اس کی نظر ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ تھے چند وہ مقاصد میں نے بتایا پاکستان بننے کے مقاصد کیا ہے جن کی خاطر ہمارے اجداد نے قربانیاں دی۔ آج یہ پاکستان کے مقاصد، پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے سارے عوام اٹھ کھڑے ہو اور اس اصل مقصد کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں کہ یہ ملک وجود میں آیا، یعنی اسلامی تعلیمات کا نفاذ اور نظام مصطفیٰ کا مطالبہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج اس وقت کا مطالبہ ہے۔ بقول شفیق صدیقی کیا کہتا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا، ہر گلی پوچھا پوچھا تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا، ہر گلی پوچھا پوچھا یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ حضرت محترم، آپ کے سامنے انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس ملک پاکستان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہندوستان پہلے تھا، پھر پاکستان اور انڈیا بنا۔ قرآن کہتا ہے نا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں رہائش دی، زمین میں تمہیں رہائش دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ رب قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارے لیے زمین میں زندگی بسر کرنے کے اسباب معاشی انتظامات میں نے فراہم کیے ہیں کہ معاشی نظام چلانے کے لیے
تمہاری زندگی بسر کی آسانی کے لیے میں نے اسباب فراہم کیے، قلیلا تشکرون، تاکہ بہت تھوڑا سا تم شکر کر لو۔ کیا کر لو؟ شکر کر لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جس خطے کو ہمارے لیے چنا، یہ زمین عہد قدیم سے ہند کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ ہند کہلاتی ہے۔ رب الجلال نے اس سرزمین کو تاریخ نسبتوں سے نوازا ہے، اور اس سرزمین کا نام میرے نبی نے خود لکھا ہے، یعنی پاکستان سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا ہے۔ حضرت یہاں پہ آپ کے سامنے المستدرک الصحیح ہے کہ حدیث نمبر 4047 نمبر ہے، اور کیا بات ہے، 1947 میں ہی پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے۔ تو حدیث کے لفظ بھی اس طرح اشارہ کر رہے ہیں، 4047 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہے کہ جس ملک کو تم نے 1947 کو حاصل کیا ہے، اس کی بات سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے لگا دی تھی۔ اس کو سب نے رب نے پہلے چن لیا ہے، اور کیسے چنا؟ سنو، حضرت یہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، قول ہے، آپ فرماتے ہیں ان اول ما احمد اللہ احمد الى الارض الهند، ہند کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اور ہند کی زمین چاہے انڈیا کی زمین ہو یا پاکستان کی زمین ہو، اللہ پاک نے اس کو چن لیا۔ اور یہ کتنی مقدس زمین ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس زمین پر نازل کیا ہے، وہ یہی پاکستان ہندوستان کی سرزمین تھی۔ سب سے پہلے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہمارے ابا جی، تو یہ اس وقت دنیا میں تشریف لائے جس زمین پر وہ آپ کا نزول ہوا، جس زمین پر، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے قدم کو اس زمین نے چوما۔ یہ پاکستان کی زمین کو آدم علیہ السلام، اس زمین نے آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوما۔ اور یہ کتنی بر صغیر پاک و ہند کی مقدس سرزمین ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے چنا، اور پھر اس بر صغیر کی زمین پر میزبان اول کون تھا؟ میزبان اول کون تھا؟ اس لحاظ سے پوری انسانیت کی میزبان اول جس زمین کو کہا جاتا ہے، انسان کی میزبانی کرنے کے لیے پوری روئے کائنات میں جہاں کوئی زمین تھی، کسی اور زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی میزبانی نہیں کی۔ یہ میزبان اول کی زمین ہے پاکستان کی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا، اور میرے اللہ کو بھی یہ جگہ پسند تھی۔ اور پہلے انسان جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو اس کی میزبانی کا شرف کسی اور خطے کو حاصل نہیں ہے، مگر پاکستان کو اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اور پھر روئے زمین میں سب سے پہلے جہاں رب جلال کی توحید کا نغمہ گونجا، پوری روئے زمین میں جہاں پر رب تعالیٰ کی توحید کا نغمہ گونجا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، اور پھر وہ زمین بھی بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین، اور سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کا اجناد ویروت کا ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی حقائق ہے۔ 4 جگہ پر پاکستان کی طرف اشارہ ہے حدیث صحیحہ میں، ان حدیثوں میں سے 4 مقام پر پاکستان کی طرف حدیث صحیحہ کی طرف اشارہ ہے۔ بتایا پاکستان مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام کی وہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے توحید کا نعرہ بھی اس سرزمین پاک و ہند میں لگایا گیا تھا، جو کہ روایات میں موجود ہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر زمین پر نازل ہوئے اور یہاں جلوہ گر ہوئے تو پوری کائنات کو دیکھا۔ سری لنکا کے پہاڑوں پر آپ کو اتارا گیا، تو آپ حدیث کے بعد اندر آتا ہے، چونکہ نیا ماحول تھا، جنت میں بڑی مہاریں لگی ہوئی تھی، حوریں تھی، غلماں تھے، رشتے تھے، سارا سسٹم تھا، بڑی نعمتیں تھی، تو ان کو وحشت سی کھائے گی، یعنی کہ ڈپریشن کا بے چینی ہوئی۔
حضرت آدم علیہ السلام. اب کیا ہوا؟ اس وحشت کو جب محسوس کیا تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے ایک آواز بلند کی گئی. ایک آواز بلند کی گئی. اب یہ حدیث المستدرک الصحیحین کی 448 نمبر حدیث ہے. جس وقت ایک آواز بلند ہوئی جو آج مساجد سے، ہر مساجد سے بلند ہوتی ہے، وہ کس شکل میں وہ آواز گونجی؟ اذان ہوئی. اذان کیا ہوئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب آدم علیہ السلام سری لنکا کے وہاں پہاڑوں پر اتارے گئے، معاشرت ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ کا ماحول تھا، بڑے پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ یہ کلمات اس بر صغیر کی اس زمین پر اس وقت گونج رہے تھے، پاکستان کی زمین پر، جب آدم علیہ السلام کا سری لنکا پر زمین پر ظہور ہو رہا. ادھر آدم علیہ السلام زمین پر اترے، معاشرت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پاک و ہند یعنی پاکستان سے اذان کی آواز سنانے کے لیے ایک نظام بنا دیا. اذان ہو رہی تھی، سب سے پہلے ہوئے زمین میں ہماری اس زمین کو یہ شرط حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پریشان تھے، اللہ کی توحید کے نغمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں کائنات میں جس جگہ پر گونجی، فضاؤں کو معطر کیا گیا، وہ زمین یقیناً بر صغیر پاک و ہند پاکستان کی سرزمین. حضرات محترم، بر صغیر کی خوشگوار آب و ہوا، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شریعہ المستدرک الصحیحین کے اندر ہے، اطجب ریحا فی الارض الہند. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. فرمایا ساری روئے زمین میں جہاں کی آب و ہوا بڑی تازہ ہے، بڑی خوشگوار ہے. فرمایا وہاں پاک بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین بھی ہے. حضرت علی کا یہ قول بھی بتا رہا ہے کہ اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے. اب حضرات محترم، وہ 4 مقامات آپ سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے. میرے نبی علیہ السلام نے پہلے جملہ میں نے بتایا تھا، پاکستان کا جو لفظ ہے پاک کا معنی ہے طیبہ، اور ستان فارسی کا لفظ ہے سلام. تو ستان کا مطلب ہے مدینہ، ستان کا معنی ہے مدینہ، اور پاک کا معنی ہے طیبہ. تو معنی کیا بنا پاکستان کا؟ پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ. آئیے ذرا پاکستان اور فرامین مصطفیٰ سنیں اور مچل جائیں کہ اس پاکستان کا نام اور پاکستان اور پاک و ہند کا کے معاملے میں فرامین مصطفیٰ کیا ہیں. 4 مقام پر یہ لفظ استعمال کیا. میرے نبی علیہ ابراہیم الموصد کے اندر حدیث پاک نمبر 144 ہے. میرے نبی نے فرمایا میں عرب ہوں، میں عرب ہوں اور عرب مجھ سے ہے. یہ میرے نبی کا جملہ ہے. فرمایا میں عرب ہوں، عرب مجھ سے ہے، اور میں ہند نہیں ہوں. ہند یعنی کہ یہ پاکستان کی زمین اور ہندوستان کی زمین، انڈیا اور پاکستان، ہندوستان پاک و ہند، بر صغیر پاک و ہند. فرمایا میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے ہے. یہ میرے نبی کا جملہ پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آگے سنیے حدیثوں المستدرک کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. ٹھنڈی ہوا میرے نبی کو اس پاکستان سے آ رہی تھی، اور میرے نبی اکثر بٹن کھول دیا کرتے تھے. اور اسی کو جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعر میں کہا، میرے عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. اسی حدیث کے مطابق تیسرے مقام پر سندھ اور ہند، ایک اور حدیث میں فرمایا میرے لشکر سندھ اور ہند میں حملہ کریں گے، سندھ اور ہند میں حملہ کریں گے اور میرے لشکر ہوں گے. یہ میرے نبی کا بتانا سندھ اور ہند اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میرے نبی نے تیسرے مقام پر بھی پاکستان کی بشارت عطا فرما دی. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا مشرق میں، انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، مشرق کی جانب سے فتنے اٹھیں گے. میرے نبی کی حدیث ہے، اور اس میں فرمایا مشرق کی جانب سے مسلمان لشکر میں اٹھیں گے
جن میں میرا امام مہدی ہوگا، اور وہ مشرق کا علاقہ ملتان کا علاقہ ہے۔ اور آگے لفظ حدیث میں خراسان کے لفظ موجود ہے، تو خراسان یہ ہمارے KP کے اندر، اور اسی طرح یہ کچھ علاقے اذا رأیتم الریان اسود جاعل من قبل خراسان ولو جبوا علی السلج فإن فيها خلفی لاہ المہدی، یہ ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ عید کا لفظ موجود ہے، اور اس میں میرے نبی کا بتانا، میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بعد اگر تمہیں چل کر پڑنا پڑے تو برف کے اوہنوں سے چل کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ برفی علاقہ ہے وہاں پر پاؤں لوگوں کے چل جاتے ہیں۔ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں برف سے ہاتھ جلتے نہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، مگر نہ جب برف چلی جاتی ہے، سیزن ختم ہو جاتا ہے، گاؤں میں دیکھیں لوگوں کے پاؤں پھوٹ جاتے ہیں، وہ آگ سے جل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حدیث کے لفظ موجود ہے، فرمایا اگر برف کے اوپر گھٹنوں کے بعد تمہیں چلنا کیوں نہ پڑے، فرمایا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ چار مقام ہیں جہاں سے ہندوستان کا میں نے حدیث سے اخراج کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کے محترم بتاتا چلوں، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ 14 اگست 1947 کو میں نے آپ کے سامنے ساری تقریریں محمد علی جناح کی بڑی تفصیل سے میں نے اس کے خطاب آپ کے سامنے رکھے۔ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے صرف نظام مصطفیٰ کے لیے پاکستان کو بنایا تھا۔ آج ہماری نسلیں بھول چکی ہیں سیکولر ازم اور یہ لبرلزم، لوگ یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوتا مسلمان اور ہندو سکھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، 100 عورتوں کی چھاتیاں کاٹی گئی، ان کی عزت پر حملہ کیا ہندوؤں نے، سکھوں نے، وہ قربانیاں یاد رہی۔ 22 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ٹرین جا رہی تھی، اس پٹری پر سکھوں نے حملہ کیا، اور جن سکھوں کو آپ اپنا ہماری سمجھتے ہیں، ڈر سمجھتے ہیں، انہوں نے کتنے ظلم کیے۔ یہ تو آج صورتحال ہے، آج پھنسے ہوئے، انہیں ہماری حمایت کرنی پڑے گی، لیکن یاد رکھیں انہوں نے بہت بڑے ظلم کیے، سکھوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ، ہندو نے تو کیے ہی تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اور یاد رکھیں کہ آزادی کا مطلب شریعت کے مطابق آزادی کرنا، خوشی منانا، یہ نہیں ہے رقص کیا جائے، بے حیائی، مرد و خواتین کا اخلاق، مخلوق، یہ ساری رسمیں غلط ہیں، یہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، تو یہودیوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، بخاری کے اندر حدیث ہے، تفسیر میں یہ صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ کا شریعت کے مطابق آزادی بنانے کا کیا تصور ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ میرے نبی نے فرمایا اے یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمارے موسیٰ کو اور ہمیں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، ان ظالموں سے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی اس کے حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ میرے نبی نے خود روزہ رکھا اور آگے امت کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھیں۔ یہ آزادی پر اظہار تشکر کا نام عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا، میرے نبی نے کیا کیا؟ چاش کی 2 رکعتیں شریعت میں ہیں کہ 2 رکعتیں چاش کی پڑھیں۔ میرے نبی نے اظہار تشکر کے طور پر ام ہانی کے گھر میں، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ام ہانی اپنی پھوپھو جان کے گھر میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہی فتح مکہ ہوا، میرے نبی نے اظہار تشکر آزادی کے طور پر کیا کیا؟ نماز پڑھی، 2 رکعت نماز چاش کی جگہ 12 رکعتیں پڑھ کر بتایا، فرمایا جب تمہیں بھی آزادی ملے ظالموں سے تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ یہی طریقہ ہے، تو اس لیے 14 اگست اس طرح نہیں بنانا چاہیے، شریعت کے عین مطابق اس کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ نیکسٹ جمعرات کو یہ 14 اگست آ رہا ہے۔ میں نے سمجھا کہ پہلے ہی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ یہ شہزاد صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ سماعت فرما لیں۔ اعلان یہ ہے کہ انہوں نے جو اس گزشتہ دنوں پہلے پوری امت مسلمہ کے حوالے سے مذہبی اور سماجی